یدا کے قاتل کا نام لے کے اس پہ لعنت بھیجی۔ حاکموں نے سن لیا، سپاہی اس کو لے گئے۔ امام نے کہا اچھا کہ میرے سپاہیوں کو جمع کر مسجد میں جمع ہو جا، میں اس مومن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اپنے صحابہ کو جمع کیا، امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے، یقیناً اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیا ہوگا۔ دعا ختم ہوئی کہ جلدی جا، وہ آزاد ہو گیا ہوگا۔ یہ مومن دوڑا دوڑا واقعاً دیکھا وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اسے کہا خوشخبری ہو، بتایا کس نے دعا کی تیرے لیے؟ کس نے؟ کہا چھٹے امام نے دعا کی ہے۔ کہ جلدی آئے، امام سے شکریہ ادا کر۔ مولا کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا آپ نے دعا کی؟ امام نے کہا بیٹھ جا۔ بیٹھا۔ امام نے کہا یہ بتا، اتنے لوگوں کو چوٹیں لگتی ہیں، وہ میرے دادی کے قاتل پہ لعنت تو نہیں بھیجتے؟ تجھے جب چوٹ لگی تجھے میرے دادی کا قاتل یاد کیوں آیا؟ کہ مولا میں نے تو آپ ہی سے سنا ہے نا کہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ مولا جب میں گرا پسلی نہیں ٹوٹی، لیکن تکلیف اتنی ہوئی، میں یہ سوچ رہا تھا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں گی اس پہ کیا گزری ہوگی۔ تبھی امام حسین فرماتے ہیں شیو جب پیاس لگے نا میری سکینہ کو یاد کیا کرو، اپنی تکلیفوں میں اہل بیت کو یاد کیا کرو، اپنے دردوں میں اہل بیت کو یاد کیا کرو۔ اللہ آپ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ہر مجلس میں کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ بیٹے ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیٹے ماں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا حسن نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا۔ اگر ہماری ماں کو کوئی بول دے، تبھی مولا کا صحابی کہتا ہے کہ حسن جب بھی مسجد جاتے تھے لمبا راستہ لیتے تھے، ایک راستہ قریب تھا لیکن کبھی نہیں گئے۔ میں نے کہا مولا یہ راستہ قریب ہے، یہاں سے مسجد جائیے۔ کہ میں جانتا ہوں قریب ہے لیکن میں کبھی اس راستے سے نہیں جاتا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ دروازہ گرایا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے اماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ جاتی ہے۔ عزیزو یہ دن ہیں حسین کے یتیمی کے دن، یہ حسن و زینب کے یتیمی کے دن ہے۔ اللہ آپ سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے، وہ ٹوٹی ہوئی قبر آپ کو دکھائے۔ دلوں کو کربلا لے جاؤ، دلوں کو مدینے لے جاؤ، اور سلام کرو حسین کی یتیمی پر۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرا سلام ہو ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، میرا سلام ہو زینب کی یتیمی پہ، میرا سلام ہو علی کی غیرت پہ، میرا سلام ہو زہرا کی مظلومیت پہ۔ امام حسن کسی ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میرے اصلی مذاہب کیوں نہیں پڑھتا؟
کہ مولا میں تو آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں نے یہ پڑھا حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہو گئے، کہ یہ میرے مصائب ہیں پر اصل مصائب نہیں ہے، کہ مولا میں نے یہ پڑھا سفید کفن پہنایا تھا، لیکن جنازہ جب گھر میں واپس آیا کفن کا رنگ لال تھا، کہ ذاکر یہ میرے مصائب لیکن میرے اصل مصائب نہیں ہے، کہ مولا آپ کے اصل مصائب کہاں ہیں؟ فرمایا میرے اصل مصائب مدینے میں ہے، مدینے کی گلی میں ہے، ایک آگ کا دروازہ تھا، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھے، میں اور حسین چھوٹے تھے، فریاد کر رہے تھے کوئی آئے میری اماں کو بچا لے۔ میرے اصل مصائب مدینے کی گلی میں ہے، حسین چھوٹا تھا میں بڑا تھا، اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھا کہ علی نے غسل دیا، علی نے کفن دیا، بی بی کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، کہ فضا بچوں کو کہو اماں سے خدا حافظ کر لے، آج آپ کے رونے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن بی بی فضا فرماتی ہیں بچوں نے اب آ کے دامن کو اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا، کہیں کوئی آواز نہ سن لے، کہ بچوں آخری بار ماں سے خدا حافظ کر لو۔ زینب آگے بڑھی، اماں کے سینے سے لپٹ گئے، ام کلثوم بی بی کے سر کے بوسے لینے لگے، حسن مولا آگے بڑھے، ماں کے قدموں کو پکڑا، آہستہ کہنے لگے کلمینی یا اماں حسن سے باتیں کرو، اماں خاموش کیوں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ علی نے کہا حسین ماں سے خدا حافظ کر لے، مولا حسین چھوٹے ہیں، سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈالا ہے کہ بابا تب تک نہیں جاؤں گا او جب تک اماں نہ بلائے۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، زہرا نے کہا آجا میرے حسین، آجا میرے کربلا والے حسین۔ آخری جملہ امام حسین آپ کی خدمت میں، مولا جب آپ یتیم ہوئے زہرا نے آپ کو بلایا، سارے بچے ماں کے سینے سے لپٹ گئے، جبرائیل نازل ہوئے، علی عرش خدا پہ کوہرام بپا ہے، بچوں کو زہرا سے جدا کرو۔ علی نے بڑے پیار سے حسین کو سینے سے لگایا، آقا حسین آپ بھی یتیم ہوئے، آپ کی قسمت علی نے سینے سے لگایا، لیکن سکینہ کی قسمت او کسی نے سینے سے نہیں لگایا۔ او شمر نے تماچے مارے، کسی ظالم نے تابیال ورے۔
اے خدا